السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں محمد شاداب، اور آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہے توبہ۔ بہت سارے بندوں کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، تو ہماری کیا توبہ قبول ہوگی؟ اور ہماری تو توبہ قبول ہوتی ہی نہیں۔ کیا توبہ قبول ہوتی ہے؟ اس طریقے سے مختلف سوال جو ہے وہ بندوں کے ذہن کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، مسلمان بنایا۔ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے، تو اللہ نے انسان کے اندر دو مادے رکھے، ایک خیر کا مادہ ہے اور ایک شر کا مادہ ہے۔ یعنی کہ یہ خیر کے کام بھی کرے گا اور یہ شر کے کام بھی کرے گا۔ تو جب اس کو ترغیب دی جائے گی، اس کی تشکیل کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، تو یہ خیر کے کام پہ آ جائے گا، اور جب ان چیزوں سے دور ہوگا تو پھر کیا ہے، شر پہ آ جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو غلطیاں اور کوتاہیاں تو ہمارے سے ہوں گی، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی انسان کو اس طریقے سے۔ اگر ہمارے سے غلطیاں اور کوتاہیاں نہ ہوں تو پھر ایسی مخلوق تو اللہ پاک نے فرشتے بنائے ہیں، تو لامحدود اللہ پاک کے فرشتے ہیں جو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری پر ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ جس کا جو حکم ہے وہ اس حکم کو پورا کرتا رہتا ہے، جو حکم ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے۔ جس کو قیام کا حکم ہے وہ قیام میں ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو سجدے کا حکم ہے وہ سجدے میں ہے۔ جس کی جو بھی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، تو ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے، کیونکہ میں فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے انسان بنایا ہے، تو ہمارے سے غلطیاں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، تو انسان بنا کے ہمارے ساتھ میں نفس بھی لگایا اور شیطان بھی لگایا۔ فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے، تو ان کو جیسا حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، تو شیطان ہمارے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ نفس ہمیں جو ہے وہ گناہ اور غلطی کی طرف جو ہے وہ کیا ہے، اندر سے جو ہے وہ ہمیں ترغیب ملتی ہے، اندر سے ذہن کے اندر جو ہے سوال اٹھتے ہیں، ایسا کر لو، ایسے کر لو، تو انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ انسان اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، تو گناہ اور غلطیاں ہمارے سے ہوں گی۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو ہمارے سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو اس کی تلافی کا بھی انتظام کر دیا اللہ پاک نے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی، ان سے گناہ ہوں گے، تو ستاری کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ نے رحم کیا، کرم کیا اور اپنا فضل کیا کہ اللہ پاک نے اپنا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر انسان سے اتنے گناہ ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں کہ زمین سے لے کر اور آسمان تک کی خالی جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے، اتنے گناہ انسان سے ہوں، تو وہ انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، میرے تو اتنے گناہ ہو گئے تو مجھے تو اللہ پاک معاف ہی نہیں کرے گا، تو میں کیا توبہ کروں اور میں کیا اچھے کام کروں، وہ تو سب برابر ہو گئے۔ کہ نہیں، کہ اگر اتنے بھی گناہ ہو جائیں تب بھی اس کی تلافی جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کی تلافی کیا ہے۔ کہ اگر کسی انسان سے اتنے گناہ سرزد ہو جائیں اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے،
تو اللہ پاک اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ ہمارے اوپر اپنا رحم کا معاملہ کرے گا، کرم کا معاملہ کرے گا، اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے گا۔ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے اور سچے دل کے ساتھ اللہ سے تڑپ کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے سے گناہ سرزد ہو گئے، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ اللہ کی طاقت اور قدرت کے سامنے، اللہ کے رحم اور کرم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی ہم نے گزاری ہے، اللہ کے بڑے بڑے احکام کو ہم نے توڑا ہے، اور پھر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ بھائی ہماری توبہ نہیں قبول ہوتی۔ بندہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پاک بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کہ کب یہ میرا بندہ مجھ سے جو ہے وہ توبہ کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہاں، تو اس لیے ہمارے جو بھائی ہیں، میں خود ہوں، ہے نا، ہماری بہنیں ہیں، ہے نا، تو غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، تو اگر ہوئی ہیں چھوٹی بڑی، چھپ کر یا خلم خلا، کسی بھی طریقے سے انسان سے غلطی اور گناہ سرزد ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کا واحد راستہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ ہاں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں۔ کتنے بھی گناہ ہمارے سے سرزد ہو گئے، ہے نا، کتنے بھی گناہ، کیسا بھی گناہ ہم نے کیا ہو، ہم نے شراب پی ہو، ہم نے جوا کھیلا ہو، ہم نے حرام کھایا ہو، بہت سارے گناہ انسان کرتا ہے، لیکن سچے یقین کے ساتھ اگر اللہ کے سامنے عاجز ہو کر کہہ دے کہ اللہ میرے گناہوں کی توبہ، تو اللہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کتنا بھی بندہ گناہ گار ہو، ہے نا۔ اور ہمیں توبہ مانگنے کا اللہ پاک نے جو ہے ایک ذریعہ بھی دیا ہے نا، تسبیح بھی بتائی گئی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ میں جھک جائے اور کہہ دے استغفر اللہ۔ اتنا کہنے پر بھی اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نا۔ تو یہ ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان کے اوپر اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے، ہے نا، کہ بندہ جو ہے اس کو پڑھتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر کسی کو پورا یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ تو کیا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بندہ کرتا رہے، یہ بھی توبہ میں جو ہے وہ شامل ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی بندہ اپنا آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں بہت گناہ گار ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوتی، یا میری کیسے توبہ قبول ہو جائے گی، میرے پہ تو کچھ آتا ہی نہیں، نہ مجھے پڑھنا آتا ہے، نہ مجھے لکھنا آتا ہے، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں، میں تو اتنا اناڑی ہوں، میں اتنا جاہل ہوں، ہے نا، دنیاوی اعتبار سے بھی مجھے کچھ نہیں پتا، دینی اعتبار سے بھی مجھے کچھ نہیں پتا، تو اللہ مجھے کیسے معاف کر دے گا؟ بندہ سوچتا ہے، بندے کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، اور شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ ہاں تو واقعی میں بہت گناہ گار ہے، تو نے اتنے گناہ کر لیے، اب توبہ کر کے کیا فائدہ؟ تو شیطان دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے کہ اب توبہ کر کے کیا فائدہ، کیا ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں، اللہ کے رحم کو اور اللہ کے کرم کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جب تک جسم کے اندر جان ہے
اور جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اس سے توبہ استغفار کر لیں۔ توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے تب تک توبہ ہے، جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر اس کے بعد توبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے زندگی دی ہے نا، اس میں ہمارے سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، خدا را ہم اپنے اوپر رحم کھائیں اور اللہ کے سامنے عاجز اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جائیں اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ سے بات کریں۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ سے اس کا بندہ جو ہے وہ بات کرے، ہے نا، کیا کہ ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائے جس طریقے سے ایک فقیر دنیا کے سامنے پھیلانے کے لیے ہاتھ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو رونا نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ لکھا ہے کتاب کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لے۔ رونے کی شکل بنا لے گا تو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، اس کے اوپر بھی اس کو معاف کر دے گا۔ اور کسی کو رونا آتا ہو تو اس سے اچھا تو کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان اللہ کے سامنے رو دے، ہے نا، اور تڑپ کر کے اللہ سے کہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کی توبہ، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا۔ تو کوئی بھی بندہ یا بندی، کوئی بھی بھائی یا بہن اللہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑے یہ سمجھ کر کہ مجھ سے دعا مانگنی ہی نہیں آتی، مجھ سے دعا مانگنی نہیں آتی، میں کیسے دعا مانگوں گی، یا میں کیسے دعا مانگوں گا، نماز پڑھی اور بس جلدی سے ہاتھ پھیر لیا اٹھا کے چلو جی ہو گئے۔ دوسرے سے ہم کہہ رہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا ہے، کیوں کہہ رہے ہم دوسروں سے؟ اس لیے تو کہہ رہے نا کہ بھائی ہم سوچتے ہیں ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہاں تو میرے بھائیوں، بات دراصل میں یہ ہے، بیان مقصود نہیں ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو توبہ پسند ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے، تو اللہ کے سامنے توبہ کریں، ابھی موقع ہے، استغفار کریں، ابھی موقع ہے، اللہ پاک معاف فرما دے گا کتنے بھی گناہ آپ کے ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا اسی لیے اس کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اور مزید بات ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے اس کو بتایا جائے، اس کو کھولا جائے کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیا انداز ہو سکتا ہے، تو آپ ویڈیو میں کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔